ایک دن کی بات ہے، فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خوبصورت اور خوشنما لڑکی جس کا نام بیل تھا رہتی تھی۔ وہ کتابیں پڑھنے سے بہت محبت رکھتی تھی اور علم حاصل کرنے کے لیے اس کی چاہت ہوتی تھی، جس کی بنا پر دوسرے گاؤں والے اسے نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک خوبصورت اور مغرور شہزادہ بھی رہتا تھا جو ایک شاندار محل میں رہتا تھا۔ اس کی مغروریت اور ظلم پسندی کے لیے وہ مشہور تھا اور اس کا دل یخ کی طرح سرد تھا۔ ایک دن ایک جادوگرنی جو ایک بڑی بوڑھی عورت کی صورت میں چھپی ہوئی تھی اس کے محل میں آئی۔ وہ بہت سرد موسم کی بنا پر اس کے محل کی حمایت چاہتی تھی۔ شہزادہ اپنی مغروریت میں رہ کر اسے مدد نہیں کر سکا۔ جادوگرنی نے اپنی حقیقی شکل ظاہر کی اور شہزادے کو اس کی بے دلی کے لیے سزا دی۔ اس نے اسے ایک بھیڑیا جیسا وحش بنا دیا اور پورے محل پر جادو کا چھاپا لگا دیا۔ یہ لعنت صرف اس صورت تک ختم ہو سکتی تھی جب تک کہ وحش کسی کو محبت نہیں کرتا اور کسی کی محبت حاصل نہیں کرتا۔ ایک جادوئی گلاب کے پھول کے آخری پتے گر جاتے۔ اسی دوران گاؤں میں بیل کے باپ ماریس ایک خود بتائی ایجادگر تھا جو بازار جانے کے لیے نکل گیا تھا۔ راستے میں انہوں نے وحش کے محل کو آباد کیا اور اندر گئے تو انہیں قید کر لیا گیا۔ جب بیل کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ لاپتہ ہے، اس نے اس کو تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ آخرکار اس نے جادوئی محل تک پہنچ کر اپنے باپ کو قیدی پایا۔ بیل نے وحش سے درخواست کی کہ اس کے باپ کو رہائی دے دے اور انسانی حوصلے سے وحش نے مان لیا کہ باپ جانے دے، لیکن شرط یہ تھی کہ بیل اس کی جگہ وحش کے قیدی بن جائے۔ گاؤں میں ایک مغرور اور مغرور شکاری گستون نامی شخصیت بھی رہتی تھی جو بیل کے پیچھے پاگل تھا۔ وہ بیل کے تجاوز کی افسوسناک کے باعث متاثر ہوتا تھا۔ جادوئی محل میں رہتے ہوئے بیل نے وحش کی خوبصورتی کے پیچھے کا پردہ اٹھایا اور اس کے دل کی اچھائی کو پہچانا۔ وحش بھی بیل کی طرف رغبت ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں وقت گزارتے، کہانیاں سنتے اور دوسرے کے ساتھ راحت حاصل کرتے ہوئے دنیا کے خوبصورت نکات کو سمجھنے لگے۔ اس بیچ میں بیل کے باپ گاؤں والوں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی ان کی کہانی کو نہیں مانا۔ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے وہ دوبارہ محل کی طرف گیا جہاں وحش نے ان کو جانے دینے کی اجازت دی، مگر بیل کو رہنے کا شرط رکھا۔ گستون کی قیادت میں موجود گاؤں والے محل پر حملہ کیا۔ گستون اور وحش نے شدت سے جھگڑا کیا اور جب گستون وحش کو مارنے کا فیصلہ کرتا ہے، وحش نے رحم دکھایا اور گستون کی جان کو بچا لیا۔ حالانکہ گستون اپنے غصے اور غرور میں پھنس گیا اور وحش کو پیچھے سے زخمی کرنے کے بعد گر کر مر گیا۔ بیل وحش کی مرنے والے دن کی طرف دوڑ کر پہنچی اور وحش کی موت کے قریب آ گئی۔ جب اس نے وحش کے پاس آ کر اپنی محبت کا اظہار کیا تو جادو ٹوٹ گیا۔ وحش کی شکل تبدیل ہونے لگی اور وہ ایک خوبصورت شہزادے میں بدل گیا جیسا وہ پہلے تھا۔ خدمت گزار بھی اپنی اصل انسانی شکل میں واپس آ گئے اور محل کو جادو سے رہائی حاصل ہو گئی۔ گاؤں والے شہزادے کی واپسی اور بیل اور وحش کے درمیان محبت کی تعریف کرتے ہوئے جشن مناتے ہیں۔ دونوں نے شادی کی اور خوشی سے زندگی گزاری، ایک نئی اہمیت کے ساتھ جو حقیقت میں کسی کی صورتیں کے پار دیکھنے کی اہمیت اور کسی کو ان کی حقیقی شناخت کے لیے محبت کرنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح خوبصورتی اور وحش کی کہانی ایک قصہ بن گئی جو لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ اصل خوبصورتی دل میں ہوتی ہے اور محبت سب سے طاقتور لعنت کو بھی توڑ سکتی ہے۔